سراج ملت سونا، سراج ملت سونا، سراج ملت سونا. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، کہ باطل مٹنے ہی کے لیے آیا ہے اور وہ مٹ کر رہے گا. مٹ گئے تم یزیدیو، زندہ میرا امام ہے. اور ایک پل کی تھی جہاں میں حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے. آج کوئی بھی اپنے بچوں کا نام یزید رکھنا پسند نہیں کرتا. جو یزید کے حمایتی ہیں اسے جو معاذ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ علیہ خلیفہ جانتے، تو میں یہی ہمیشہ کرتا ہوں. حضور سراج ملت بھی فرمایا کرتے تھے کہ مولا تعالیٰ ہم حسینیوں کا حشر امام حسین کے ساتھ فرمائیں، اور ان یزیدیوں کا حشر، وہابیوں کا حشر ان کے باپ، ان کے ابا، ان کے دادا یزید کے ساتھ فرمائیں. امام علی مقام جامع شہادت نوش فرما گئے. اسلام کی بلندی کی خاطر سب کچھ رائے حق میں رکا دیا، مگر باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہ لیا. کربلا سے یہ پیغام دے گئے، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوش ہے بطول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن تو فاسقوں کی اطاعت نہ کر قبول. امام علی مقام کی شہادت ہمیں یہ پیغام دیتی نظر آ رہی ہے کہ سولی پر چڑھ جانا، ہر طرح کی مصیبت برداشت کر لینا، لیکن کسی صورت میں فاسقوں کی، ظالموں کی اطاعت قبول مت کرنا. حالات کیسے بھی ہوں، اے میرے غلاموں، اے حسینیوں، یزیدیت سے کسی صورت میں اتحاد مت کرنا. حسین اعظم نے گھر بار لٹانا منظور کر لیا، لیکن یزیدیت سے مصالحت نہ کی، ان سے اتحاد نہ کیا. ایسا نہیں کہ وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے، نمازوں کے منکر تھے، نہیں، وہ کلمہ پڑھنے والے تھے، نماز پڑھنے والے تھے، جماعت قائم کیا کرتے تھے، قرآن پڑھا کرتے تھے، تسبیح و تحلیل کیا کرتے تھے، لیکن ان کا باطن نبی کی شریعت کے خلاف تھا. دشمن رسول تھے، دشمن اہل بیت تھے، شریعت سے بیزار تھے. ایسی صورت میں ظاہراً امام نے ان ہزاروں کی جماعت کو نہ دیکھا، ان کی نماز کی ادائیگی کو نہ دیکھا، ان کی قرآن کی تلاوت کو نہ دیکھا، بلکہ 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ الگ جماعت قائم فرماتے ہوئے ان یزیدیوں کی ابتدا میں آپ نے نماز ادا نہ کر کے یہ بتا دیا کہ یزیدیوں کا صرف کلمہ پڑھنا مت دیکھنا، نماز روزہ مت دیکھنا، بلکہ یہ بھی دیکھ لینا کہ ان کے دل میں نبی محترم کی محبت ہے یا نہیں، آل نبی سے محبت ہے یا نہیں، شریعت مطہرہ سے محبت ہے کہ نہیں. اگر محبت حضور کی دل میں ہے، آل نبی سے الفت ہے، اصحاب پیغمبر سے عقیدت لگاؤ ہے، شریعت کی پاسداری ہے، تو اسے اپنا امام تسلیم کر لینا. اگر ایسا نہیں ہے تو کسی بھی صورت میں ان کی اقتدا ہرگز نہ کرنا، اور کہہ دینا کہ ان بد مذہبوں کی نہ امامت قبول ہے اور نہ ہی قیادت قبول ہے. امام علی مقام امام حسین کی قربانی کے بعد حق کی علامت اور حق کی پہچان حسینیت بن گئی. ظلم و زیادتی کے خلاف اٹھنے والی آواز کا نام حسینیت ہے، حق و صداقت کی علامت و پہچان کا نام حسینیت ہے، صبر و رضا کی علامت حسینیت ہے. حسینیت دین نبی پر مر مٹنے کا جذبہ عطا کرتی ہے. حسینیت ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا حوصلہ عطا کرتی ہے. حسینیت فاسقوں، فاجروں، یزیدیوں کے خلاف محاذ کھڑا کرنے کا درس دیتی ہے. حسینیت فاسقوں اور یزیدیوں سے، یعنی آج کے وہابیوں سے اتحاد نہیں بلکہ ان سے دور و نفور رہنے کا درس عطا کرتی ہے. حسینیت جہاں شعور بندگی عطا کرتی ہے وہیں شعور زندگی بھی عطا کرتی ہے. اور جب یزیدیت چراغ محمدی کو گل کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے یا بڑھے گی، تب حسینیت آگے بڑھ کر اس کی سرکوبی کرتی ہے اور کرتی رہے گی. لہذا جب دین اسلام، مذہب مہذب، مذہب اسلام کی حیات کو حیات نو کی ضرورت تھی، چراغ محمدی کو روشن و منور کرنے کی ضرورت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے امام علی مقام کے بعد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کو منصب غوثیت کبریٰ پر فائز فرما کر محی الدین بنا کر دنیا میں بھیجا. پھر میرے غوث نے اس چراغ محمدی کو فروزہ کیا، مذہب اسلام کو نئی زندگی عطا فرمائی. اسی طرح جب اس چراغ محمدی کی لو مدھم ہو رہی تھی، ہر طرف کفر و شرک کا بازار گرم تھا، توحید کے پرچم کو چھکانے کی، مٹانے کی ناپاک کوشش ہو رہی تھی. گھنٹے بج رہے تھے
ایسے نازک ماحول میں اللہ رب العزت نے اپنی سنت کریمہ کے مطابق توحید کے پرچم کو بلندی عطا فرمانے کے لیے، عشق رسالت کی شمع جلانے کے لیے اور چراغ محمدی کی لو کو بڑھانے کے لیے ہندوستان کی سرزمین پر ہند کا راجہ بنا کر، اسلام کا مہاراجہ بنا کر، اپنے حبیب کی عطا بنا کر، سید الشہداء حسین کی کرامت بنا کر، غوث اعظم کا نائب بنا کر، غریب نواز کو معین الدین بنا کر بھیجا، جنہوں نے میرے غریب نواز نے اپنی کرامت، اپنی استقامت سے نبی معظم علیہ السلام کی سنت و شریعت پر عمل کر کے دین کے پرچم کو سربلندی عطا فرمائی اور اس دین اسلام کی ایسی نشر و اشاعت فرمائی، ایسی نشر و اشاعت فرمائی کہ دیکھتے دیکھتے غیر 90 لاکھ داخل اسلام ہو گئے کلمہ طیبہ پڑھ کر، اور دین کو میرے خواجہ نے زندگی عطا فرمائی۔ نظمی میاں فرماتے ہیں ایسا لگ گیا واقعی میں آپ لوگ تھک گئے کیا؟ اور اپنے بیان کرتے کرتے نہیں تھکے الحمدللہ، ذکر حسین کرتے اپنی بیٹی چاج ہوتی ہے، کہیے سبحان اللہ، کربلا کا شاہ حسین، یہ ہوئی بات سبحان اللہ۔ جہاں بھی رہو زندہ دل ہو کر رہو، مردہ دل ہو کر رہنا پھول گلی میں کسی کا کام نہیں ہے، رضوی گلی ہے، پھول گلی ہے، دل میں سراج ملت نے احمد رضا کی محبت کا چراغ روشن کیا ہے، اور وہ چراغ کی روشنی زبان پر، چہرے پر ظاہر ہونی چاہیے، سبحان اللہ۔ کشمیر سے لے کر کلیر تک، انہوں نے لکھا ہے کیرل تک، میں نے پڑھا کلیر تک۔ کشمیر سے لے کر کیرل تک ہر سمت تھے ظلمت کے سائے، کشمیر سے لے کر کیرل تک ہر سمت تھے ظلمت کے سائے، توحید کی لے پر ہند میں تب ناکارہ بجا ہے خواجہ کا، توحید کی لے پر ہند میں تب ناکارہ بجا ہے خواجہ، سبحان اللہ۔ سرزمین ہند پر یزیدیت نے اکبر کے بنائے ہوئے خود ساختہ دین الہی کی شکل میں جنم لیا، تو اس عظیم فتنے کی سرکوبی کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی سنت کریمہ کے مطابق دین کے احیاء کے لیے، دین کی تجدید کے لیے، دین کے چہرے پر لگی گرد و غبار کو صاف کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے مجدد الفسانی کو بھیجا، جنہوں نے سرزمین ہند پر تشریف لا کر اکبر کا مقابلہ فرمایا، اس کے بنائے ہوئے خود ساختہ دین الہی کو ختم کیا اور دین کے پرچم کو اور استحکام عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ یزیدیت اب بھی ختم نہیں ہوئی، یزیدیت نے چراغ احمدی کو گل کرنے کے لیے الگ الگ شکل و صورت اختیار کی، اللہ اکبر، لیکن یزیدیت کا چہرہ تو بدلتا رہا، لیکن کردار حسین وہی ہے جو کربلا میں تھا، وہی کردار امام علی مقام کا آج بھی اختیار کرو تو یزیدی گرچہ اس کا نام بدلا ہوا ہو، مقابلے کے لیے وہی کردار حسین کافی ہے۔ یزیدیت نے سر ابھارا، 14ویں صدی ہجری ہے، ایک نہیں انیک فتنوں نے
زمین خواجگاں ہند پر سر ابھارا، وہابیت کی صورت میں، دیوبندیت کی صورت میں، چکرالویت کی صورت میں، قادیانیت کی صورت میں، رافضیت کی صورت میں، نیچریت کی صورت میں، نعوذ باللہ من ذالک، کہیں سے آواز آتی، کہیں سے یہ عقیدہ بیان کیا گیا کتابوں میں، نبی مر کر مٹی میں مل گیا. کسی نے کہا نبی کو کسی چیز کا اختیار نہیں. کسی نے بکواس کی جس کا نام احمد محمد ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. کسی نے کہا نبی وہ تو ہماری طرح بشر ہے، ہمارے بڑے بھائیاں ہیں. کسی خبیث نے کہا نبی کو نور کہنا مشرک ہے، شرک ہے. کہیے معاذ اللہ، معاذ اللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے غلط بے بنیاد بیہودہ عقیدے جب ان یزیدیوں نے کرنا شروع کیے، تعظیم رسول، معراج رسول، محبت رسول، میلاد رسول کو بدعت سے تعبیر کرنا شروع کیا، نیاز، شربت، کھچڑے، یہ نیاز، یہ شربت، یہ سبیل حسین، یہ ان کے نزدیک حرام. وہ خبیث کتنا بڑا مردود ہے. رشید احمد گنگوئی کتاب میں لکھتا ہے کہ سبیل لگانا حرام، شربت امام حسین کے نام کا شربت حرام، کھچڑا حرام. اب دیکھیے ان کے باپ کا نام آیا، دیوالی کی کچوری تو بولتا ہے جائز، دیوالی کی کچوری جائز، اور حسین کا کھچڑا حرام. معاذ اللہ رب العالمین. پتہ کیا چلا؟ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. بری چیزیں برے لوگوں کے لیے، برے لوگ بری چیزوں کے لیے. الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اچھی چیزیں اچھے لوگوں کے لیے اور اچھے لوگ اچھی چیزوں کے لیے. ایسو کو نعمت کھلا دودھ کے شربت پلا، ایسو کو نعمت کھلا دودھ کے شربت پلا، ایسو کو نعمت کھلا دودھ کے شربت پلا، ایسو کو ایسی غذا تم پہ کروڑوں درود. خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم. تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ. ہم لوگ کے لیے کھچڑا، ہمارے شربت، کھچڑا، غوث پاک کا مرغا اور شربت، یہ ساری نعمتیں سرکار کے غلاموں کے لیے. ان کا ذکر کریں گے تو نعمتیں ملیں گی نا. ارے ان کے نام کی محفلیں سجائیں گے، حسین کا نعرہ لگائیں گے، نعرے رسالت لگائیں گے، نعرے غوثیہ لگائیں گے، نعرے خواجہ لگائیں گے تو کچھ ان کو ملے گا نا نذرانہ. تو نذرانہ ہمارا کیا ہے؟ کھچڑا. سبحان اللہ. شربت، مرغا، یہ ساری نعمتیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبین کے صدقے میں ہمیں عطا فرمائی ہے. اور جب آدمی نیاز کھاتا ہے تو صرف پیٹ نہیں بھرتا ہے بلکہ روح زندہ ہوتی ہے. یاد رکھیں، حرام کا ایک لقمہ حلق کے نیچے اترتا ہے تو 40 وقت کی مقبول عبادتیں برباد ہو جاتی ہیں. یہ تو حرام لقمے کی وبال ہے. اور نعمتیں، سرکاروں کے نام کا کھچڑا، سرکار کے نام کی بریانی، سرکاروں کے نام پر اخنی پلاؤ، زردہ پلاؤ، دال گوشت، سبحان اللہ، شب برات کا حلوہ، شیر خورما، الحمدللہ یہ ہم لوگ کے لیے، سبحان اللہ. لیکن اس وقت ہوا یہ تھا کہ پہلی مرتبہ یزیدی وہابی کے چولے میں آیا، سرکار کا کلمہ پڑھ رہا، ہماری سب میں نماز پڑھ رہا، سب کچھ کر رہا. اچانک اس نے بولا تو ٹینشن تو ہوگا نا آدمی کو کہ بھائی یہ تو سنی، یہ تو مسلمان ہے، یہ ایسا بولتا ہے. تو وہ ٹینشن کو دور کرنے کے لیے اور گمراہیت سے لوگوں کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا.
رب بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔ رب نے کرم فرمایا، اپنی نشانی بنا کر، اپنے محبوب کا معجزہ بنا کر، حسین کی کرامت بنا کر، غوث کا فیضان بنا کر اور غریب نواز کی عطا بنا کر ہندوستان میں بریلی میں احمد رضا کو پیدا فرمایا۔ امام نے فرمایا اے خاک ہو جائیں عدو، سب مٹی ہو جائیں، خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ رضا ہے خنجرے اخار حق بار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے شر نہ کرے۔ اور اپنوں سے فرمایا سنو، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، اے غلام حسین، غلام حسن، غوث کا نام لینے والے، صابر کلیے کا دم بھرنے والے، مخدوم سمنانی سے محبت کرنے والے، سن، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حدید اس برے مذہب پر، اور ذکر آیات ولادت کیجئے۔ سبحان اللہ، سر سوئے روزہ جھکا، پھر تجھ کو کیا دل تا ساجد نچ دیا، پھر تجھ کو کیا، اور یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے، ہم کہتے ہیں نا کہ سرکار کی ہم غلام ہیں، بندے ہیں، وہاں بھی کہتا ہے بندے تو اللہ کے، بندے اللہ کے، رسول اللہ کے بندے، شرک پوٹلا رہے گا شرک کا، مشرک تو ہے یہ خبیث، ایک طرف شرک کا پوٹلا، ایک طرف بدعت کا، بیچ میں حرام کا، یہ پورا کل کا کل حرامی، لا حول ولا قوت الا باللہ علی العظیم۔ سر سوئے امام فرماتے ہیں کہ رب نے کیا فرمایا قرآن میں، قل یا عبادی الذی، اے محبوب آپ فرمائیے، دیکھیے کیا فرمایا رب نے، اے محبوب قل، اے محبوب آپ فرماؤ، یا عبادی اے میرے بندو، یہاں اس کا مطلب کیا ہوگا، اے میرے غلاموں، اے میرے نام لیواؤں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھ کو کیا، اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا، ارے دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب۔ دیوبندی پوچھتا ہے نا کہ کیسے بندے ہوئے، آپ فرما دے تو کو ٹینشن لے رہا ہے، دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب، ارے تو نہ ان کا ہے نہ تھا پھر تجھ کو کیا، اور دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض، ہم ہیں عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا، اب دیو کے کیا مقطع کیا ہے، تیری دوزخ سے کیا مقطع فرمایا، ایک دم ٹینشن فری، سارا ٹینشن خبیثوں کو ہے، اسی لیے بدعت حرام شرک، اسی کے رد لگاتے رہو، اور ہمارے پاس یا حسینو یا حسن یا علیو یا عمر یا صدیقو یا حیدر دفاشر کن خیراور، یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفاشر کن خیراور، یا شبیر ہو یا شبر، ہمارے پاس یہ تسبیح ہے، ان کے پاس یہ حرام ہو یہ حرام، یہ شرک یہ بدعت تم لگاؤ سارے ہیں، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس سرکاروں کا نام ہے۔ امام فرماتے ہیں تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، یہ کلام ایسا ہے کہ بس پڑھنے والے کا انداز چاہیے، بس وہ طرز میں آپ پڑھیں گے سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کو اگر ایک دم جس انداز میں امام نے لکھا ہے، پورا وہ انداز تو کوئی لے نہیں سکتا ہے، لیکن اس انداز کا فیض لے کر اس انداز میں پڑھنے کی کوشش کرے گا تو آدمی کے سمجھ میں پورا آئے گا۔ تیری دوزخ سے کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا، الحمدللہ۔ تاج الشریعہ فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نہ سمجھ بڑھتے ہیں
زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، عیش کر لو یہاں منکرو وہابیوں 4 دن، مر کے ترسو گے پھر اس زندگی کے لیے۔ سنو سنیو، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، ایک پہچان دین نبی کے لیے اور صلح کلی نبی کا نہیں، سنیوں سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے۔ اخترے خلد میں چل دیا، خلد واہ ہر ایک